اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ساری عمر جس ریلیجن جس مذہب کو فالو کیا ہے وہ صرف ایک ایلوژن ہے، صرف ایک دھوکہ ہے، آپ کی پرابلمز کا ٹیمپرری سولوشن ہے، آپ کی امیجنیشن، آپ کی محرومیوں، آپ کے کمپلیکسز کا ریفلیکشن ہے، ایسا سن کے آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچئے اگر آپ کی دعائیں، آپ کا سکون، آپ کا مینٹل پیس اور آپ کی اسپرچویلٹی کا کنٹرول کسی اور کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا؟ مذہب جس سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں، اگر کوئی اسے ہتھیار کے طور پر یوز کرے صرف اپنے فائدے کے لیے اور آپ کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سب سوال سننے میں عجیب و غریب اور شاکنگ لگتے ہیں نا، لیکن 19 سینچری میں جرمنی میں ایک ایسا فلسفر پیدا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے مذہب کو لے کے، سوسائٹی کو لے کے اور اکانومی کو لے کے ہمارے آئیڈیاز کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مذہب کے بارے میں کہا تھا دیٹ اٹ از اوپیم آف دا میسز، یہ عوام کے لیے افہیم کا کام کرتا ہے، ایک ایسی افہیم جو انسان کو سکون تو دیتی ہے لیکن اس کو اس کے ٹرو پوٹینشل تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دی گریٹ کارل مارکس کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کارل مارکس نے مذہب کے بارے میں کیا کہا، اس نے اسے اکانومی اور سوسائٹی کے ساتھ کیسے جوڑا، اور کیوں مذہب کو ایک ایسا ہتھیار کہا جو غریب اور محروم لوگوں پر استعمال ہوتا ہے۔ بک بڈیز کارل مارکس ایک ریولوشنری سوشیولوجسٹ، ہسٹورین اور اکانومسٹ تھا جس کی پیدائش ہوئی جرمنی میں ان دی ایئر 1818۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے فادر ہائنرک مارکس ایک جرمن لائر تھے جو انلائٹنمنٹ آئیڈیا سے کافی انسپائرڈ تھے۔ اس کی جو فیملی تھی نا وہ انیشلی جوئش تھی، لیکن سوشل اور پولیٹیکل پریشر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا تھا۔ آلدو اس کے جو ٹین ایج کے سال تھے نا اس میں اس کے اوپر مذہب کا اتنا زیادہ اثر نہیں تھا، اس کے اوپر زیادہ اثر تھا انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز کا جو انسان کے اندر ریشنالٹی آف تھاٹ کو پروموٹ کرتی ہے۔ لیکن چونکہ مارکس کی فیملی اوریجنلی جوئش تھی، یہودی تھی، لہٰذا اس نے معاشرے کے اندر اپنے مذہب کو لے کر کافی ڈسکریمنیشن اور نفرت فیس کی۔ ان ایکسپیرینسز نے اسے اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں مذہب کا، ریلیجن کا آخر رول کیا ہوتا ہے۔ اسی تھاٹ نے اس کے ذہن کے اندر کچھ ایسے ریولوشنری آئیڈیاز کو پنپنا شروع کیا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مذہب کے بارے میں مارکس کی گہری سوچ سمجھنے سے پہلے اس کی لائف ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ 1830 سے 1835 تک کارل مارکس نے ٹریئر کے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کا جو اسکول تھا نا وہ ہمیشہ پولیس کی سرویلنس میں رہتا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہے نا لبرل سوچ رکھتے ہیں۔ اکتوبر 1835 میں مارکس یونیورسٹی آف بون میں ایڈمٹ ہوا۔ وہاں اس نے ہیومینٹی سبجیکٹس لیے جیسے کہ گریک اور رومن میتھولوجی اور ہسٹری آف آرٹ۔ اسٹوڈنٹس لائف میں وہ ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ ٹیون کلب کا پریزیڈنٹ بھی بنا جو ایرسٹوکریٹک اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ تھی۔ ساتھ ہی اس نے پوئٹس کلب بھی جوائن کیا جس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی شامل تھے۔ بون کے اسٹوڈنٹ کلچر میں اس وقت پولیٹیکل ریبیلین ہونا بہت عام بات تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اسی وجہ سے ریسٹ بھی ہوتے تھے۔ مارکس نے ایک سال کے بعد بون کو چھوڑ دیا اور اکتوبر 1836 میں یونیورسٹی آف برلن کو جوائن کیا جہاں اس نے لا اور فلسفی کو پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، برلن میں نا کارل مارکس نے ہیگل کی فلسفی کو پڑھنا شروع کیا جس نے اسے بہت پریشان کیا۔ پہلے مارکس کو ہیگل کی سوچ پسند نہ آئی۔ یہ بات دوستو یاد رکھیں دیٹ ہیگل از ون آف دا گریٹسٹ فلاسفرز آف آل ٹائم۔ انفیکٹ ہیگل کی سوچ کو لے کر نا اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ میں اس وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں کہ مجھے ایک ایسے نظریے کو آئیڈیالائز کرنا پڑا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ لیکن برلن کے اسٹوڈنٹ کلچر میں نا ہیگیلین سوچ کا بہت انفلوئنس تھا۔ مارکس نے وہاں ڈاکٹر کلب کو جوائن کیا جہاں پر لٹریری اور فلسافیکل موومنٹس چل رہی تھیں۔ اس کلب کا سب سے بڑا نام تھا برونو باور جو ایک تھیولوجی کا لیکچرار تھا۔ برونو باور نے مذہب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جس نے ہمیشہ کے لیے یورپ میں ریلیجن کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بائبل کے جو گاسپلز ہیں نا وہ اصل ہسٹری نہیں ہے بلکہ ان سب گاسپلز کو دراصل انسانی ایموشنز اور ضرورت کے تحت لکھا گیا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب ینگ ہیگیلینز نام کا ایک گروپ بھی بنا جو آہستہ آہستہ ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا اور پولیٹیکل ایمبیشنز بھی رکھتا تھا۔ پرشین حکومت کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو ینگ ہیگیلینز کا ریڈیکل انفلوئنس ہے نا یہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو بغاوت پر اکسائے گا۔ اسی وجہ سے حکومت نے انہیں یونیورسٹی سے نکالنا شروع کر دیا۔ برونو باور جو مارکس کا دوست اور ٹیچر تھا 1839 میں اپنی پوسٹ سے ڈسمس کر دیا گیا۔ اس وقت مارکس کا سب سے قریبی دوست تھا ایڈولف روٹنبرگ جو کہ ایک جرنلسٹ تھا۔ اس نے اپنے ریڈیکل پولیٹیکل آئیڈیاز کی وجہ سے جیل بھی کاٹی ہوئی تھی۔ اس نے مارکس کو کہا کہ تم صرف فلسفی تک لمیٹڈ نہ رہو بلکہ اپنے آپ کو سوشلی اور پولیٹیکلی انوالو کرنا شروع کرو۔ بالآخر اپریل 1841 میں مارکس نے اپنے پی ایچ ڈی کو کمپلیٹ کیا تھرو اے ڈاکٹورل ڈسرٹیشن۔ اس کی شخصیت آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ ایسے انقلابی آئیڈیاز بن رہے تھے
जिन्होंने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया। 1841 ही वो साल था जब लुडविग फ्यूरबाख ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने क्रिश्चियनिटी की बुनियादों को हमेशा के लिए झंझोड़ के रख दिया। यूरोप में मजहब के बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वो इसी किताब के साथ दम तोड़ गई। इस बुक का नाम है दोस्तों द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। इस बुक ने मार्क्स और उसके दोस्तों पर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस किया। फ्यूरबाख का कहना था कि हेगल गलत है क्योंकि हेगल एक आइडियलिस्ट था जो कहता था कि ये जो मैटर या फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये स्पिरिट पर डिपेंड करता है। फ्यूरबाख के मुताबिक रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। उसका कहना था कि ये जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है ना, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। फ्यूरबाख ने कहा कि हेगल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने थॉट को सब्जेक्ट बना दिया और इंसान को प्रेडिकेट, जबकि इस कायनात का सबसे बड़ा सब्जेक्ट खुद इंसान है। फ्यूरबाख ने कहा कि ये जो हेगल की एब्सोल्यूट स्पिरिट है ना, ये दरअसल खुदा का फिलोसॉफिकल वर्जन है। हम जिस भी खुदा को इमेजिन करते हैं ना, वो दरअसल इंसान की ही क्वालिटीज का एक मजमुआ है, एक कंसोलिडेशन है। वो कहना ये चाहता था कि इंसान की जो बेहतरीन खुसूसियात है ना, जो उसकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, उनको जमा करता है और एक इमेजिनरी क्रिएटर बना देता है और उसको खुदा कहता है। उसका कहना था कि इस कायनात में एक ही एब्सोल्यूट है और वो एब्सोल्यूट है इंसान। यही वो सोच थी जिसने मार्क्स की थॉट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने हेगल और फ्यूरबाख के आइडियाज को जमा किया। उसने रियलाइज किया कि दुनिया को समझने का असल तरीका मटेरियल कंडीशंस और उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को एनालाइज करना है। माय डियर बुक बडीज, यही वो यूरिका मोमेंट था जिसका मार्क्स को इंतजार था। 1842 में कार्ल मार्क्स ने कोलोन के एक न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया। ये एक लिबरल पेपर था जहां मार्क्स ने सेंसरशिप के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे और उसे मॉरल ईवल कहा। जल्द ही मार्क्स इस पेपर का एडिटर बन गया और उसने गरीबी, सोशल इश्यूज और कम्युनिज्म के बारे में डिटेल में लिखना शुरू किया। अब अगर मार्क्स किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा तो उसके खिलाफ एक्शन तो होगा। गवर्नमेंट ने इस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया। 1843 में मार्क्स ने जेनी वॉन वेस्टफैलन से शादी की और पेरिस चला गया, जो उस वक्त सोशलिज्म का मरकज था। पेरिस में पहली दफा कार्ल मार्क्स की मुलाकात हुई रेवोल्यूशनरीज और कम्युनिस्ट से, लेकिन उसको उनके आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन उनके भाईचारे और इंसानियत ने मार्क्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। इसी दौर में उसने अपने फेमस इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे। पेरिस में ही कार्ल मार्क्स की एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो उसका सबसे गहरा दोस्त और कोलैबोरेटर बन गया। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडरिक एंगल्स की। इन दोनों ने मिलकर ही एक ऐसी किताब लिखी जो दुनिया की तारीख में शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल किताब है। इस बुक का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। खैर, कार्ल मार्क्स अपने आइडियाज़, अपने सोच, अपनी थॉट की वजह से पूरी उम्र भटकता रहा। उसके आइडिया स्टेटस को पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो उनकी पावर को चैलेंज करते थे। उसने दास कैपिटल जैसी किताब लिखी जिसे वर्किंग क्लास की बाइबल कहा जाता है। इस किताब में मार्क्स ने समझाया कि ये जो कैपिटलिज्म है ना, यानी कि सरमायादारी निज़ाम, ये दरअसल वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन पर मबनी है। दास कैपिटल ने ना सिर्फ इकोनॉमी का एनालिसिस दिया बल्कि ये भी दिखाया कि कैपिटलिज्म एक वक्त के बाद अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से खत्म हो जाता है। इस थ्योरी ने पूरे यूरोप के वर्कर्स को एक उम्मीद दी, एक होप दी। वर्किंग क्लास को लगने लगा कि कार्ल मार्क्स ही वो मसीहा है जो उनको उनके प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। कार्ल मार्क्स को सिर्फ उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से शोहरत नहीं मिली, बल्कि मजहब यानी रिलीजन के बारे में भी उसके आइडियाज बहुत ही मशहूर लेकिन कंट्रोवर्शियल है। मार्क्स ना मजहब को सिर्फ अकीदे और इबादत के तौर पे नहीं, बल्कि एक सोशल और हिस्टोरिकल फिनोमेना के तौर पे देखता था। उसने रिलीजन पर सबसे ज्यादा तफसील से अपना पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट में लिखा। इसी में उसने अपनी वो मशहूर स्टेटमेंट लिखी जिसे आज भी कोट किया जाता है और आज भी मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इस कोट को सही तरीके से समझा दूंगा। रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रिएचर, द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ आवर सोललेस कंडीशंस। इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। ये लाइंस कार्ल मार्क्स ने तब लिखी जब यूरोप में गुर्बत, इनइक्वालिटी और जुल्म बहुत ज्यादा था। लोग बहुत दुखी थे, मजदूरों की कोई इज्जत नहीं थी और उन्हें बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ऐसे हालात में मार्क्स रिलीजन को एक रिएक्शन के तौर पर देख रहा था। ये जो ओपियम है ना, इसे आम जबान में अफीम कहा जाता है। मार्क्स का मानना था कि मजहब इंसान के लिए अफीम का ही काम करता है। उस दौर में ये जो ड्रग अफीम थी ना, ये सिर्फ दर्द को कम करती थी, बीमारी को खत्म नहीं करती थी। इसका इस्तेमाल होता था मरीज को सिर्फ टेम्पररी सुकून देने के लिए। मार्क्स का कहना था कि मजहब भी इंसान के लिए ऐसे ही काम करता है, स्पेशली गरीबों के लिए। जब वो अपनी महरूमियों का शिकार होते हैं, उनकी जिंदगी में बेतहाशा इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो मजहब के जरिए ही अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन वो तसल्ली कभी भी उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। मसलन सोचें, एक मजदूर 12 घंटे फैक्ट्री में काम करता है। जो सैलरी शुरू में डिसाइड हुई थी वो उसे पूरी भी नहीं मिलती, फिर भी वो वहां काम कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं।
کم سیلری کی وجہ سے اسے بے شمار پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ فیکٹری اونرز کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ اب دوستوں، یہ ایک باریک بات ہے اور پاکستان کے کیس میں بھی بالکل اپلیکیبل ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ مذہب کا رول یہاں پر تب آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اس کا اجر اسے آخرت میں ہی ملے گا، اور یہ جو ظالم فیکٹری ورکر ہے نا، اسے اللہ آخرت میں پوچھے گا۔ یہ جملہ، یہ سوچ اسے عارضی طور پر ایک ریلیف، ایک کمفرٹ تو دے دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انجسٹ سسٹم ہے، وہ جو ناانصافی کا نظام ہے، وہ تو بدلتا ہی نہیں ہے۔ فیکٹری اونر ساری عمر مزدوروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کو ان کی محنت کے مطابق پیسے نہیں دیتے۔ ناانصافی کا یہ سسٹم وقت کے ساتھ سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کا سب سے بڑا رسپانسبل ہے مذہب، کیونکہ لوگ مذہب کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اور یہ جو شخص ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے نا، اسے خدا آخرت میں اس کی سزا دے گا۔ جس طرح افہیم انسان کو سکون دیتی ہے نا، اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی انسان کو کہیں نہ کہیں سکون دیتی ہیں۔ کارل مارکس کا ماننا تھا کہ جس سوسائٹی میں بھی انجسٹس ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وہاں پر اصل مسئلہ دراصل اس معاشرے کی جڑ میں ہوتا ہے، اور اگر پرابلم کو جڑ سے پکڑ لیا جائے نا، تو وہیں سے اس کا سولوشن نکلتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مارکس نے یہ کمال کی سٹیٹمنٹ کہی: ٹو بی ریڈیکل از ٹو گراسپ تھنگز بائی دا روٹ۔ یعنی اصل ریڈیکل سوچ وہی ہے جو مسئلے کو سرفیس پہ نہیں بلکہ اس کی جڑ سے سمجھے اور حل کرے۔ لیکن جب لوگ مسائل کا حل مذہب کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے، جس کا سب سے بڑا فائدہ رولنگ کلاس اٹھاتی ہے۔ وہ لوگوں کو ریلیجس آئیڈیاز میں الجھا کر سوشل اور اکنامک ایشوز کی طرف سے دھیان ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جو رولنگ کلاس ہے نا، یہ بڑی شارپ، کلیور، انٹیلیجنٹ اور تگڑی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ جو عام انسان ہے نا، اگر آپ اس کو مذہب میں الجھا دیں گے نا، تو وہ کبھی بھی مسئلے کی جڑ کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ لہٰذا یہ لوگوں کو انہی کے بلیف سسٹم میں ایسا الجھا دیتے ہیں کہ وہ ساری عمر اسی چکرویو میں گزارتے ہیں وداؤٹ ایڈریسنگ واٹ دا ریئل ایشو از۔ لیکن دوستوں، یہ جو کارل مارکس کا کوٹیشن ہے نا، اس میں ریلیجن کو لے کے اس کے دو پرسپیکٹیوز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ لکھتا ہے: ریلیجن از دا سائے آف دا اوپریسڈ کریچر، یعنی مذہب اصل میں ایک آہ ہے ان لوگوں کی جو ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں۔ جیسے کوئی بھی غریب یا مظلوم انسان جب اپنے پرابلمز کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے منہ سے ایک آہ نکلتی ہے۔ یہ آہ نکلتی ہے اس کے منہ سے مذہب کی شکل میں۔ لہٰذا ایسی سچویشنز میں مذہب کہیں نہ کہیں اس کے زخموں پر مرہم کا بھی کام کرتا ہے، اسے کمفرٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، ورنہ تو اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ آگے وہ لکھتا ہے: دا ہارٹ آف اے ہارٹ لیس ورلڈ، یعنی کہ دنیا اتنی ظالم ہے، اتنی کروئل ہے، اتنی ہارٹ لیس ہے، اور اسی ہارٹ لیس ورلڈ میں مذہب ایک دل کا کام کرتا ہے۔ ایسی ظالم دنیا میں مذہب لوگوں کو ایک ہوپ دیتا ہے، ایک امید دیتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے: دا اسپرٹ آف اے اسپرٹ لیس سچویشن، یعنی کہ جب زندگی اتنی میکینیکل اور سول لیس ہو جاتی ہے کہ انسان صرف مشین بن کر رہ جاتا ہے، تب مذہب بھی انسان کو ایک اسپرٹ دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے پرپز، اپنی ڈگنیٹی کو بھلا دیتا ہے نا، تو مذہب اس کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ دراصل مارکس اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہے کہ ریلیجن انسان کے دکھ اور ظلموں کا نہ صرف ایکسپریشن ہے بلکہ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ بھی ہے۔ ریلیجن کو وہ ایز ایکسپریشن آف سفرنگ لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان ظلم اور ناانصافی کا شکار ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، اور ریلیجن ہی اس سفرنگ میں ایک ایکسپریشن بن جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھیں: جب کوئی بھی انسان غریبی، مفلسی یا بھوک میں جی رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اکثر اوقات یہ اسٹیٹمنٹ بولتا ہے: اللہ نے آزمائش دی ہے، آخرت میں مجھے اس مشکل کا اچھا صلہ ملے گا۔ یہ اسٹیٹمنٹ دراصل اس کے سچویشن کا اظہار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زندگی مشکل ہے، لیکن یہاں پر وہ ریلیجن کو ایز اے پروٹیسٹ بھی یوز کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص یہ بات کہتا ہے نا کہ اس کو اس بات کا صلہ آخرت میں ملے گا، تو دراصل یہ اس بات کی کنفیشن ہے کہ اس دنیا میں جسٹس اور انصاف ہے ہی نہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک شکایت، ایک پروٹیسٹ ہے اگینسٹ دا ریئل کنڈیشنز آف لائف۔ اس کے علاوہ مارکس نے یہ بھی لکھا کہ مین میکس ریلیجن، ریلیجن ڈز ناٹ میک مین۔ یہ بھی بہت گہری اور کنٹروورشل بات ہے جس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات سے کارل مارکس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن انسان کا پروڈکٹ ہے، انسان کی سوچ اور ایکسپیرینسز سے بنا ہے۔ اس بات سے کارل مارکس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نہ دراصل انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ انسان کے ایکسپیرینسز کا، اس کے سوچ کی ہی پروڈکٹ ہے۔ کیونکہ اگر ریلیجن اصل میں انسان کو بناتا تو دنیا کے سب انسان ایک ہی ریلیجن کو فالو کرتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں درجنوں ریلیجنز ہیں، ہر قوم، ہر کلچر کا الگ مذہب ہے۔ فار انسٹنس ایک افریقن ٹرائب کے لیے ان کا گاڈ آف رین سب کچھ ہے، اسی طرح ایک ڈیزرٹ، ایک صحرائی سوسائٹی کے لیے اللہ پانی دینے والا ہے۔ لہٰذا مذہب دراصل انسان کے پرابلمز اور اس کے انوائرمنٹ سے بنتا ہے، یعنی مذہب دراصل انسان کا اپنا آئینہ ہے۔
اب یہاں پر میں وہ بات کروں گا جو شاید بہت سے لوگوں کو بری لگے، لیکن دراصل دوستوں یہی ریالٹی ہے۔ میں آپ کو کتنے سالوں سے بتا رہا ہوں، ہر ویڈیو میں آلموسٹ بتاتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اپنے ٹرو پوٹینشل تک پہنچنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ٹرو پوٹینشل تک اس دنیا میں نہیں پہنچ پاتا نا، محنت نہیں کر پاتا، سیکریفائز نہیں کر پاتا، تو وہ بالآخر مذہب کا ہی سہارا لیتا ہے۔ اپنی سیلف اسٹیم جو اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بلڈ کرنی تھی، اس کو تو وہ کھو دیتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی چارہ ہے، اور وہ ہے مذہب۔ ریلیجن انسان کے لیے ایک ایلوژن کریٹ کرتا ہے، ایک پرفیکٹ ورلڈ کریٹ کرتا ہے، ایک پرسنل گاڈ کریٹ کرتا ہے جس کے ساتھ اس شخص کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے۔ جب اس نے بہت سارے گناہ کر لیے، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کر لی، بے ایمانی کر لی، تو پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کو برابر کر سکے۔ سمجھتا وہ یہ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے اس کا خدا سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، لیکن دراصل وہ اپنے دل میں بیٹھے پرسنل گاڈ کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب اصل دنیا میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ ریلیجن کے ذریعے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھیں، جنت کے بارے میں سوچیں۔ ایک دفعہ ذرا غور کریں کہ جب جنت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی اسٹرگل نہیں ہوگی، کوئی برائی نہیں ہوگی، ہر طرف ہریالی ہوگی۔ آپ جن لوگوں سے بچھڑ چکے ہیں وہ لوگ آپ کو دوبارہ ملیں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک ایسی تصوراتی دنیا جو کہ ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے۔ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ چونکہ انسان اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں اچیو نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ ان چیزوں کو جنت کے طور پر امیجن کرتا ہے اور ایک امیجنری ورلڈ کریٹ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ریلیجن از دا سیلف کانشیسنیس اینڈ سیلف ریگارڈ آف مین ہو ہیز ایدر ناٹ یٹ فاؤنڈ اور ہیز آلریڈی لاسٹ ہمسیلف۔ انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے خود کو سمجھنا، اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا اور سوسائٹی کے اندر اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا۔ لیکن مارکس کہتا ہے کہ بہت سے لوگ یا تو اپنی اصل پہچان ابھی تک ڈھونڈ ہی نہیں پائے، یا پھر جو پہچان پہلے بھی ان کے پاس تھی اس کو بھی کھو چکے ہیں۔ مارکس کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنی پہچان کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے، یا جن لوگوں کے پاس پہلے پہچان تھی اس کو کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ تسلی اور پہچان ریلیجن کے ذریعے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ مذہب انسان کے اندر کے ایموشنز، اس کی نیڈز، اس کے خواہشات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر خود کو سمجھ نہیں پاتا وہ ریلیجن میں اپنی تسلی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنا اصلی مسئلہ سالو کرنے کی بجائے اپنے ایموشنز اور نیڈز کو ایک امیجنری روپ میں ریلیجن کے اندر ڈال لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل ریلیف اسے ریلیجن میں ملے گا، لیکن دراصل یہ ریلیف اسے اپنے آپ سے چاہیے ہوتا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق ریلیف ملنا چاہیے اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنے سے اور دوسروں کے لیے سٹینڈ لینے سے۔ یاد رکھیں کارل مارکس کو اس بات سے مسئلہ نہیں تھا کہ انسان کے اندر اسپریچویلٹی کیوں ہے، اسے مسئلہ اس بات سے تھا کہ یہ جو اسپریچویلٹی ہے نا، یہ انسان کو اپنے آپ سے دور لے جاتی ہے، ایک ایلوژنری ورلڈ میں لے جاتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پہ ایلوژنری ہیپینس ہے لیکن اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کارل مارکس کہتا تھا کہ اگر انسان نے ٹرو ہیپینس حاصل کرنی ہے نا تو اس ایلوژنری ورلڈ کو توڑنا ہوگا، ریلیجن کی جو تسلیاں ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی، اپنے آپ کو، اپنی کنڈیشنز کو ان ریالٹی بدلنا ہوگا۔ اگر دنیا میں انصاف ہوگا، برابری ہوگی اور ایکسپلوٹیشن ختم ہوگی تو پھر انسان کو اپنی تسلی کے لیے ایلوژنز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ اسی بات کو مزید خوبصورتی سے سمجھانے کے لیے مارکس لکھتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کو تصور کریں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس سسٹم نے اسے قید کر رکھا ہے، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بھاری زنجیریں ہیں جو اس کے فریڈم کو مکمل طور پر ختم کر چکی ہیں، لیکن اس زنجیر کے اوپر پھول لٹکا دیے گئے ہیں جو ان زنجیروں کو خوبصورت دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کرٹیسزم، میری تنقید ان پھولوں پر ہے، اصل زنجیروں پر ہے اور اس سسٹم پر ہے جو انسانوں سے اس کی آزادی چھین لے۔ مارکس کہتا ہے کہ انسان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ ان زنجیروں کے پھولوں سے اپنے آپ کو ساری عمر تسلی دیتا رہے، یا پھر ان زنجیروں کو توڑ کے اپنی آزادی کو حاصل کرے۔ اور جب انسان ان زنجیروں کو توڑتا ہے تبھی انسان کی اصلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اصلی خوشی اسے تب ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور آخر میں مارکس کی بہت ہی خوبصورت اور ریولوشنری بات جو انسان کی پرسنالٹی کو، اس کی سوچ کو بالکل بدل کے رکھ سکتی ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ انسان جب اپنے ایلوژنز، اپنی غلط فہمی سے باہر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی لائف کا خود سورج بن جاتا ہے۔ سورج یہاں پہ سمبل ہے روشنی اور انرجی کا۔ انسان اگر اپنا ہی سورج بن جائے تو پھر اسے کسی فیک سورج کی ضرورت نہیں رہتی۔ مارکس کے مطابق مذہب ایسا ہی ایک ایلوژنری سن ہے جو تب تک انسان کو اپنے غلبے میں رکھے گا، اس کے ارد گرد گھومتا رہے گا
जब तक वो खुद सूरज ना बन जाए। Religion is only the illusory sun which revolves around man as long as he does not revolve around himself. ये तो थे कार्ल मार्क्स के मज़हब के बारे में पावरफुल नज़रियात। क्या आप इसके आइडिया से एग्री करते हैं? ये बात याद रखें कि आप इसके आइडिया से एग्री करें या ना करें, लेकिन इसकी सोच को डिस्कार्ड करने से पहले इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सारी उम्र बेड़ियों, जंजीरों और कैद में गुजारें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.